الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. میں نے جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا. الا کا معنی ہے خبردار. الا کا معنی کیا ہے؟ خبردار. بتائیں یار، خبردار اپنوں کو کیا جاتا ہے یا بیگانوں کو؟ نہیں، بیگانوں کو. اب بتائیں نا، بجلی کا کھمبا لگا ہوتا ہے، جہاں پہ ٹرانسفارمر رکھا ہوتا ہے وہاں خبردار لکھا ہوتا ہے، وہاں عوام کو روکا جاتا ہے یا واقعے والوں کو؟ عوام کو روکا جاتا ہے نا. انہیں پتہ نہیں ہے اس کو چلانے کا، اس کو دیکھنے کا، کہیں یہ نہ وہ ہاتھ لگائیں اور لٹک جائیں، ہاتھ لگائیں اور چمٹ جائیں. اس لیے خبردار کہا جاتا ہے انہیں جن کا یہ محکمہ نہیں ہے. خبردار انہیں کیا جاتا ہے جن کا یہ محکمہ نہیں ہے. رب تبارک و تعالی نے شان بیان کرنی تھی اپنے ولیوں کی، تو فرمایا الا، خبردار. الا، خبردار، دیکھ کے آنا، ایسے نہ آنا، تمہیں نہیں پتا. رب فرماتا ہے میں کن کا تعارف کروا رہا ہوں، کن کا تعارف کروا رہا ہوں. یہ تعارف بندوں کا ہو رہا ہے، کروا رب رہا ہے. الا، خبردار. ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں. اب یہاں میں بات سنیں ذرا غور کے ساتھ. ہم نے زیادتی یہ کی ہے، یہ الا ان اولیاء اللہ پڑھ کے بھنگی کو بھی ولی کہا ہے، چرسی کو بھی ولی کہا ہے، دشمن صحابہ کو بھی ولی کہا ہے. ہیں جی، جو جناب پیر حرام خور سے لنگر کھائے اور قوم کو لوٹے، ہم نے اسے بھی ولی کہا ہے. حالانکہ ولی ہے کون؟ میں رب کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، بتائیں قسم سے پوری دنیا کے اندر رب کے ولیوں میں حضور کے صحابہ کے علاوہ کوئی تھا؟ نہیں سمجھے یار. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے. بولو ذرا سارے. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، پوری دنیا میں حضور کے صحابہ تھے. آقا علیہ السلام کے صحابہ کے علاوہ تو کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا. خلاق کے کائنات نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، باخبردار لوگو، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ جو میرے ولی ہیں، میرے محبوب. اب دیکھیں، اولیاء اللہ کے پہلے مصداق حضور کے صحابہ ہیں. آج 2 نمبر اور جیلی پیروں نے اپنے آپ کو ولی اللہ کہہ کے صحابہ کو بھونکنا شروع کر دیا ہے. کئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو کئی جناب حضرت ابو سفیان کے بارے میں بات کرتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا، مجھے کہنے لگا جی دیکھیں جی وہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بنایا تھا. میں نے کہا اچھا تو پھر حضرت امیر معاویہ؟ کہتے ہیں بندے صحیح نہیں. میں نے کہا بتا یار، پاکستان میں جتنی گدیاں ہیں، جتنے پیر جاتے، پیر کے جانے کے بعد ان کے بیٹے بن رہے ہیں نہیں بن رہے؟ میں کہا پھر وہ تو چلو ہو گئے، انہوں واسطے لفظ ہور استعمال کرو، تو تسی اپنے پیران سے کیوں نہ کیتا پھر؟ اپنے پیر کو کہیں ظالم ہے؟ ہاں اگر بیٹا
آلو اس کو لگانے میں یہ ایک الگ بات ہے۔ جب تمہارا اپنا ابا دنیا سے رخصت ہوا، وہ داڑھی والا، وہ شریعت کو ماننے والا، شریعت کی پیروکاری کرنے والا، رب تعالیٰ کا دوست، وہ اس کے جانے کے بعد چھلا مچھا کیوں بن گیا خلیفہ؟ پورے پاکستان میں تم نے حال یہی کیا ہے، اور آگے سے باتیں بتاتے ہو، باتیں کرتے ہو حضور کے صحابہ کے بارے میں۔ اچھا، ان کو ایک میرا مشورہ ہے جی، اگر تم اتنے حق پرست ہو نا حاکم کے خلاف بولنے کے، تو اپنے حاکم کے خلاف بولو، تمہیں بتائے بھی ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ اپنے حاکم کے خلاف بولو نا مولوی صاحب، اور پیر صاحب اپنے حاکم کے خلاف بولیں، یہاں نہیں بولتے، انہیں پتہ کہ سیدھی جیل ہوگی، سیدھی جیل ہوگی نا جی، اور جیل سے تو یہ یرکتے ہیں، اور یرکتے ایسے ہیں جیسے یرکنے کا حق ہے، جیسے کوا بھاگتے ہیں غلیل کو دیکھ کر۔ پیر صاحب حق بیان نہیں کرتے، مرید تھوڑے ہو جائیں گے، مولوی حق بیان نہیں کرتا، مسجد سے چھٹی ہو جائے گی، دین کب بیان ہوگا بتائیں بھائی؟ اب دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ، میں خبردار، اللہ کے جو ولی ہے نا، لا خوف، یہ نہیں ڈرتے کسی سے، رب سے تو ڈرتے ہیں، رب سے ڈرے ہیں تو ولی بنے ہیں نا، رب سے ڈرے ہیں تو ولی بنے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے لا خوف، یہ نہیں ڈرتے کسی سے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رب نے فرمایا مارکا بدر کا آ جائے، ابو بکر آئے گا، عمر آئے گا، فرمایا ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، چاہے ابو جہل آ جائے، ابو لہب آ جائے، عتبہ آ جائے، شیبہ آ جائے، ولی وہ ہے۔ میں نے کہا ولی وہ ہے سامنے بڑے سے بڑا کافر کھڑا ہو، وہ حق کا کلمہ پڑھ کے سناتا ہے، ولی وہ نہیں ہے کہ دم دبا کے بھاگ جائے اور کہے کہ میں ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہے، وہ کوئی اور بلا ہو سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ بتائیں یا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں نہ انہیں کسی کا خوف ہے نہ ڈرتے ہیں کسی سے، کسی سے ہیں جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا صحابہ سے، آقا علیہ السلام نے میں ہاں صحابہ کیا کہتے ہو، ہیں جی آگے سامنے دشمن ہے، اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ آقا علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائے نا یہ تو پھر کافر ہے، ان سے لڑنا ہے، جہاں امید بھی ہے واپس آنے کی، آپ فرمائیں تو ہم دریا میں اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، حضور ارشاد تو فرمائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پھر زندگی ساری کہتے تھے کاش کہ یہ جملہ جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا نا، حضور خوش ہوئے تھے، کاش کہ یہ جملہ میں نے حضور کو کہا ہوتا، یہ جملہ میں نے کہا ہوتا حضور کی بارگاہ میں۔ اب بتائیں بھائی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، آج بھی آپ دیکھ لیں بھائی، جو بندہ ظالم کے سامنے باطل کے سامنے ڈٹ جائے اور کلمہ حق کہے، ہم اب بتائیں بھائی ولی ہے کون؟ رب فرماتا ہے ولی نہیں ڈرتا ہیں، جو بیچارہ اس ڈر سے حق نہ کہے کہ مرید ہی نہ چھوڑ جائے وہ ولی ہے۔ میاں صاحب ایک جملے فرما رہے تھے، مرید کا آگے ہاتھ ڈال کر کہتا ہے جی اسی پیر پھڑ چھڑیا، تو پیر کہندا اسی تو انہوں کر چھڑیا، دو بار چھڑ دیتا۔ ہاں پیر نے اپنے پیر ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کہا مرید کر چھڑے ہے پر تیرے لوان والا لنگر نہیں چھڑے، وہ اسی لینا ہی لینا تیرے کو ہیں، وہ ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ لیکن رب کے ولی کون ہوتے ہیں جی؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہاں میں آپ کو صرف دو باتیں سناؤں گا، دو باتیں، ایک بات حضور کے ختم نبوت کے حوالے سے، اور ایک بات اس ولی کی جس نے جہاد کی دشمنی، رب کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا تو رب نے اسے کتا بنا دیا، وہ مل گیا جا کے ان کے ساتھ لیکن رب نے اسے کتا بنا دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 177-78 اٹھا کے دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کا قصہ بیان ہوتا ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم نے اشارہ دیا ہے، تفسیر بغوی آپ اٹھائیں باقی ساری تفسیروں میں اس کا قصہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جائیں آپ جہاد کے لیے،
زور سے کہیں سبحان اللہ۔ رب کے پاک پیغمبر جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آگے کیا ہوا؟ بلعم نام کا ایک بندہ ایسا ولی ہے رب کا، مستجاب الدعوات ہے، اسے رب کا اسم اعظم معلوم ہے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے مالک قبول فرما لیتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے مالک قبول کر لیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بندہ جو ہے بلعم، لوگ اس کے پاس آئے، کافر آ رہے ہیں اس کے پاس، کس کے پاس؟ ولی کے پاس۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ساتھ دیتا رب کے نبی کا۔ کس کا ساتھ دیتا جی؟ رب کے نبی کا ساتھ دیتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس لوگ آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ یار موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بڑے سخت مزاج ہیں، وہ آ رہے ہیں، جب تک ہمارا پیا پانجا نہیں کر لیتے، ہمیں مار نہیں دیتے، تب تک واپس جانے والے نہیں ہیں، آپ مہربانی کرو دعا کرو ان کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو۔ اس نے پہلا بیان جو دیا نا وہ یہ دیا، کہنے لگا حیا کرو، تو کس طرف لگانا چاہتے ہو مجھے؟ وہ رب کا پاک پیغمبر ہے، وہ رب کے حکم سے آ رہا ہے، اور مجھے رب کے حکم کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہو، اور رب سے لڑ پڑوں میں؟ وہ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے، آ کے انہوں نے اب کچھ اور نہیں کہا، آ کر انہوں نے نذرانہ دیا جے ہاتھ میں کیا دیا؟ نذرانہ دیا، نذرانہ دے کے ہاتھ میں کہا کہ ہن تے دعا کرنا بنتا ہے نا، اب تو دعا کرنا تم۔ اچھا اس نے کہا چلو نذرانہ لے لیا، کہنے لگا اچھا میں نے ایک رات دا ٹائم دو، میں استخارہ کر لواں۔ کیا کر لوں؟ استخارہ کر لوں، رب سے پوچھ لوں رب کیا چاہتا ہے۔ اب بتائیں یار، وہ احکامات شرع جو رب دے چکا ہو ان میں استخارے نہیں کیے جاتے، ان میں استخارے نہیں چلتے۔ رب نے فرمایا جہاد کرنا ہے، اب یہاں کوئی استخارہ کرے؟ نہ نماز پڑھنی ہے تو کہے مولوی صاحب استخارہ کرے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اس میں استخارہ نہیں ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ اس نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں، رات کو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا کروں اس بار میں میری رہنمائی فرما۔ خلاق کائنات نے اسے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اب اس نے صبح اٹھ کے کہا کہ لوگوں کو بتایا، اس نے کہا مجھے رب نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب اس نے کیا کیا؟ دوسرے دن پھر لوگوں نے مجبور کیا، اس نے کہا کہ دعا کر۔ اب ایک پاک جگہ تھی جہاں جا کر دعا کرتے تھے، یہ گدھی پہ سوار ہوا، وہاں جانے لگا دعا کرنے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے گدھی جو ہے بار بار اسے نیچے گرا دے، گدھی سے بار بار نیچے گرا دے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، گدھی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کے ساتھ کلام کروں، مجھے اجازت دے میں اس کے ساتھ کلام کروں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے گدھی کو اجازت دی، گدھی بول پڑی، کہنے لگی او بے شرم تجھے حیا نہیں آتی، تو ذلیل ہو گیا ہے نذرانے لے کر، اور مجھے رب کے فرشتے آگے سے مارتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اور رب کے نبی کے خلاف نہ جا، اور ایک تو کمینہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے خلاف دعا کرنے جا رہا ہے، اور بڑا ذلیل ہو گیا ہے تو۔ اس نے گدھی کو چھوڑ دیا، پیدل چل پڑا، گدھی کو چھوڑ دیا پیدل چل پڑا۔ اس نے کہا میں نے دعا کرنی ہے اب۔ ہیں جی بتائیں یار، اب ہے ولی ہیں، دعا مانگتا ہے رب دعا قبول کرتا ہے، اس کے پاؤں اٹھ گئے رب کے ولی کے خلاف، رب کے نبی کے خلاف، رب تعالیٰ کے حکم جہاد کے خلاف اس کے پاؤں اٹھ گئے، جہاد کے خلاف جا رہا دعا مانگنے کے لیے، جہاد کو فتح نہ ہو، تحریک دین کی جو غلبہ دین کی تحریک ہے اسے فتح نہ ہو، یہ دعا مانگنے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا مانگنے جا رہا ہے کس کے خلاف؟ اللہ کے نبی کے خلاف، دعا مانگنے جا رہا ہے جہاد کے خلاف۔
دعا مانگنے جا رہا ہے اس تحریک کے خلاف جو رب تعالیٰ کے دین کو اونچا کرنے جا رہی تھی، دعا مانگنے جا رہا ہے اس کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان باہر نکال دی جیسے کتے کی زبان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، میں اس کی مثال کتے والی مثال ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کتے والی مثال ہے۔ فرمایا کہ ان تحمل علیہ یلحس و تترکہ یلحد، میں اس پر تو بوجھ ڈالے، اس پر سختی کرے تب بھی یہ زبان اپنی نکال کے ہانپتا رہتا ہے، اس پر سختی نہ کرے تب بھی یہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، رب نے فرمایا حبیب پیارے یہ قصہ بھی ان کو سنائیں۔ جو تیرے دین کے خلاف اٹھے ہوئے نا سارے دین کے دشمن، انہیں یہ قصہ سنائیں کہ وہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہو، ہمارا ولی ہو، اگر وہ ہمارے دین کے خلاف کھڑا ہو جائے ہم اسے کتا بنا دیتے ہیں۔ یا ابو جہل اور ابو لہب کیا چیز ہے، یہ تو ہے ہی کافر، یہ اگر میرے نبی کے خلاف آ گئے ہیں رب فرماتے ہیں ہم انہیں کہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، کہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو بتائیں یار آج جتنے بھی پیر اور مولوی جا جا کے ان کی جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان کی جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں کس لیے کہ رب تعالیٰ کے دین کے اونچا کرنے والی جماعت نہ اونچی آ جائے۔ تو بتائیں یار یہ بلم جیسے کتے ہیں یا نہیں؟ بلم کتا ہو یہ بزرگ کیسے؟ نہیں سمجھو، نہیں سمجھ آئی بھائی؟ کسی کو اپنے پیر کا دکھ ہے تو ہوتا رہے، ہمیں تو اپنے نبی کے دین کا دکھ ہے، بس اس دکھ سے بڑا دکھ کوئی نہیں۔ حقیقت میں غم یہی ہے، دکھ یہی ہے، سارا کچھ یہی ہے۔ بس ایک بات حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے یار، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سب سے اونچا حضور کا دین ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہم نے اپنے پیر ہونے کا بتایا لوگوں کو، مولوی ہونے کا بتایا، جی تلاوت ہو رہی ہے مولوی صاحب آ گئے تلاوت بند، جی حضور کا دین بیان ہو رہا ہے۔ پتہ ہے حضور بیان فرما رہے ہیں جی، ایک نابینا بندہ کھڑا ہو گیا، دوسرا ہاتھ پکڑ کے لے جانے لگا، حضور نے فرمایا جو جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہو، جو لے کے جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہو۔ یہ حدیث ہے حضور کی، بتایا نا یار، حضور کا دین بیان ہو تو پھر توجہ ادھر، نہیں سمجھ آئی؟ اب دیکھیں جی حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ فلسطین میں رہتے ہیں۔ آپ کی قوم جو ہے مال پیسہ زیادہ آنے کی وجہ سے عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بندے بنو، ایسے نہ کرو، تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ آپ لوگوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، یہ کھانا پینا ہی دنیا میں نہیں ہے، اگر کھان پین واسطے اسی دنیا چاہیں تو پھر کھوتا بھی چنگا کھا لینا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک گل ضرور ہے، کھوتا کھا کے مالک دا وزن بھی چکتا ہے، جیسی کھائیے تو چنگا ٹکا کے تے، لیکن مالک دا حکم نہ منیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم آئے کیوں ہیں؟ نماز پڑھنے نہیں آئے، صرف روزہ رکھنے نہیں آئے، صرف حج کرنے نہیں آئے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ رب تعالیٰ کا دین اونچا ہو جائے، بس اس لیے ہم آئے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے دنیا کے اندر۔ رب نے ارشاد میں ہم نے درمیانی امت بھیجی اس لیے ہے یہ لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، سنیں جی آخری قصہ سنا رہا ہوں۔ دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ باز آ جاؤ، وہ باز نہیں آئے، وہ رکے نہیں۔ اب ہوا یہ کہ عراق کا بادشاہ بخت نصر، اس نے حملہ کر دیا، بہت بڑا لشکر لے کر حملہ کر دیا، اس نے فلسطین پر حملہ کیا، 70,000 بندے قتل ہو گئے، 70,000 بندے قیدی کر لیے گئے، اور جو قیدی ہوئے نا جی
ان میں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے. حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ السلام بھی ساتھ قیدی ہوئے. آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ باز آ جاؤ، لیکن تم باز نہیں آئے، تم خود بھی خراب ہوئے، میرا بھی یہ حال کیا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کو لے کر کے ایسے بندے ہوئے آپ بھی، فلسطین سے باندھ کر کے عراق لے گئے. عراق جب پہنچے تو اس وقت جیلیں ایسی نہیں تھی جیسے آج کل بنے ہوتے ہیں. اس وقت کنویں ہوتے تھے، ان میں ڈال دیتے تھے. کیڑے مکوڑے بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، ہر شے لڑتی رہتی، کئی بندے مر جاتے وہیں. رہائی بھی کسی کو ایسی ہوتی تھی. آج تو ویسے بھی جناب جی جیل میں ڈھکا ہوا ہو پھر بھی دہی باہر سے آ جاتی ہے اس کی. جی بڑی بڑی سی چیزیں باہر آ جاتی ہیں. ان کے بھی دکھ بھی الگ ہیں. ہم نے جناب بہرحال وہ سب کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. حضرت دانیال علیہ السلام بھی قید ہیں وہاں. ان کا جو جیلر ہے سب سے بڑا، اب کوئی کافر بھی ہو نا، رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر بھی ایک ایمان کو پہچاننے کی تھوڑی سی رمق رکھتا ہے. وہ دانیال علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کے پہچان گیا یہ کوئی بندہ برگزیدہ ہے، یہ کوئی پاک بندہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. آپ کی عزت کرنے لگا، احترام کرنے لگا. وہ جو 17,000 قیدی بنے تھے وہ پہلے سارے بدماش ہو چکے تھے. جیسے جیل پہنچے سارے وہ بھی بزرگ ہیں جی، سارے اللہ اللہ کرنے لگے جی. وہاں پہ ذکر کے حلقے لگنے لگے، سارے صوفی بن گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ تعظیم کرتا کرتا اتنا قریب ہوا آپ کے کہ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب دیکھ کے اس نے سارے عامل جو جادوگر تھے، کاہن، نجومی، سب کو جمع کیا. بلا کے اس نے کہا ہاں جی میں نے خواب دیکھا، تعبیر بتاؤ. اس نے کہا ہاں جی کیا خواب دیکھا ہے؟ رب تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو خواب ہی بھول گیا. خواب بھول گیا، خواب یاد نہیں اسے. اب اس نے کہا کہ ہاں تعبیر بتاؤ. اس نے کہا خواب بتاؤ. اس نے کہا خواب تو مجھے یاد نہیں ہے، تم بتاؤ. تمہارے دعوے ہیں ہمیں غیب کا علم ہے، تمہارے دعوے ہیں کہ ہم سارا کچھ جانتے ہیں. وہ اتنے عرصے سے لنگر کھا رہے ہو میرا، اتنے عرصے سے تنخواہیں لے رہے ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے. اس نے صرف 3 دن کا وقت دیا. اس نے کہا 3 دن کے اندر اندر اگر تم نے بتایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہاری ساری نسلیں ختم کر دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا. اب یہ بات تو صرف باہر تک ہے نا. آپ کو پتہ ہے جیل کے اندر کون پہنچاتا ہے باتیں؟ جیل کے اندر تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. جیلر کو بلایا حضرت دانیال علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا یار بات سن، تیرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. اس نے کہا وہ تو دیکھا لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے اسے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ بس جس نے بھی بتایا مجھے یہ چھوڑو، خواب اس نے دیکھا ہے. اس نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس نے خواب دیکھا ہے نا میں وہ بھی جانتا ہوں، جو اس نے تعبیر ہے اس کی وہ بھی جانتا ہوں. خواب بھی جانتا ہوں، تعبیر بھی جانتا ہوں. اس نے کہا دیکھ لے یہ نہ ہو میں جا کے دعویٰ کر دوں ہیں آگے سے پھر بات کوئی اور نکلے، بادشاہ میرا بھی سر قلم کر دے. ان کو 3 دن کا ٹائم ہے، مجھے 3 منٹ مہلت نہ ملے، میرا کیا بنے گا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا دیکھ یار آج سال ہو گیا پورا ادھر رہ رہا ہوں تیرے پاس، کوئی بات دیکھی ہے تو نے میں نے خلاف واقع کی ہو؟ اس نے کہا کبھی نہیں ہوا. اس نے کہا جا پھر تیری بھی ترقی پکی ہے اور میرے لیے بھی نفع کی بات ہوگی، اب مجھے بھی آزادی دے دے گا. حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں جا کے اس نے بتایا کہ ایسی سی بات ہے، ایک بندہ ہے قیدی تو یوں اس کے پاس علم ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ خواب کا بھی مجھے پتہ ہے، تعبیر کا بھی مجھے پتہ ہے، مجھے بس ٹائم دے میں آؤں اور بتاؤں. تو اس نے کہا اچھا پکی بات ہے؟ اس نے کہا پکی بات ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. سارے نجومی آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، قیمتی لباس لے کے جیلر گیا آپ کے پاس. آپ نے لباس پہنا، نبوت کا نور چہرے پہ پہلے چمک رہا تھا. آپ تشریف لائے بادشاہ کے پاس. بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، سارے اسے سجدہ کرتے تھے. آپ نے سجدہ نہیں کیا، اپنی شریعت کے مطابق اسے سلام کیا. بادشاہ کہنے لگا باقی باتیں بعد میں، آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر. نبی پھر کامل العلم بھی ہوتا ہے، کامل العقل بھی ہوتا ہے. نبی کا علم بھی با کمال، نبی کی عقل بھی با کمال ہے جی. غزوہ بدر کا موقع نا، میرے آقا علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما ہے. ایک بندہ کافروں کا پکڑا گیا غزوہ بدر کے موقع پر. صحابہ نے پکڑ لیا. میں 10 ہوئے کنے بندے ہو تسی؟ وہ ہن کہندا ہے جے میں 10 داں تاں مرداں.
اپنی قوم کی خبر لیک کر رہے ہیں، اگر نہیں بتاتا تب مارا جاتا ہوں ان کے ہاتھ سے، یہ گھسنے مکے ماریں گے۔ اس نے کہا نہیں بتانا پڑے گا تجھے، کہنے لگا واللہ کثیر، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بہت زیادہ نے۔ آقا علیہ السلام نے شور سنا، کوئی اسے مکے مار رہے ہیں، کوئی گھسنے مار رہے ہیں، کوئی کھچ ضرور رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایسا ایسا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چھڈو اور 10 ہوئے کو گوشت شوش پکدا ہے؟ انہوں نے کہا پکدا ہے۔ میں کنے اونٹ ذبح کر دے ایک ٹائم دے؟ انہوں نے کہا 10۔ حضور فرمایا چھڑ دو، 1000 بندہ انہاں دا۔ بتائیں بھائی کیا علم کا کمال ہے یار۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی عقل کے زور پہ پوچھا ہے تو وحی نہیں آئی تھی حضور پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے 1000 بندے ہیں۔ آج صحابہ کرام حیران ہیں، آقا کیسے؟ آقا علیہ السلام میں ایک 100 اونٹ کو، ایک اونٹ کو 100 بندے کھا جاتے ہیں تو 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، پکی بات ہے 1000 بندے ہیں ان کے۔ بتائیں بھی جب بعد میں انہوں نے اکاؤنٹ کیے تو 1000 ہی نکلے ہیں جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں جی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اب آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ممکن تھا آپ کو جواب ایسا دیتے تو مزید بدتمیزی پہ اتر آتا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جو میں نے سجدہ نہیں نہ کیا اس میں تیرا بھی نفع ہے میرا بھی۔ اس نے کہا سجدہ کرنے میں میرا نفع ہے یہ تو سمجھ آتا ہے، اور نہ کرنے میں میرا نفع کیا ہے یہ نہیں سمجھ آتا۔ اس نے کہا اصل میں جس طرح تو ان کا رب ہے نا اسی طرح میرا بھی ایک رب ہے۔ اس نے مجھے یہ سارا خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، اس نے مجھے منع کیا ہے میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر میں تجھے سجدہ کر دیتا تو میرا علم وہ چھین لیتا، میرا علم سارا واپس چلا جاتا تو بتا تیری تعبیر وہی رہ جاتی اور تو بھی اٹک جاتا اور میرا بھی علم چلا جاتا، تیرا بھی نقصان تھا میرا بھی نقصان تھا، ہم دونوں کا نقصان تھا۔ بادشاہ بڑا ہکا بکا، بادشاہ بڑا ہکا بکا۔ اب وہی جو کہہ رہا تھا کہ سجدہ مجھے کرو وہ اٹھا دانیال علیہ السلام کے پاؤں بھی چومے ہاتھ بھی چومے، بٹھایا آپ کو، بٹھا کے کہنے لگا ہاں جی باقی باتیں بعد میں، آپ پہلے خواب سنائے میں نے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے تو نے ایک بت دیکھا ہے خواب میں، وہ اس بت کا سر جو ہے نا وہ آسمان سے لگا ہوا ہے، پاؤں اس کے زمین میں ہیں، ایک ہاتھ مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، یہی ہے۔ اس نے کہا یہی ہے۔ میں اس سے اگلی حیران کن بات جو تو نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ سونے کا ہے، اس کا یہ سینہ جو ہے یہ چاندی کا ہے، پیٹ اس کا پیتل کا ہے، ران اس کی تانبے کی ہے، پنڈلیاں اس کی لوہے کی ہیں، پاؤں اس کے مٹی کے ہیں، پاؤں اس کے مٹی کے ہیں۔ اب وہ حیران ہوا کہ یہ وہ خواب ہے جو میں بھول چکا تھا، اس کو الف سے لے کر یہ تک پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی اگلی حیران کن بات، اس نے کہا جی وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ بت اسی طرح کھڑا تھا، تو نے دیکھا آسمان سے بہت بڑا پتھر گرتا ہے، اس نے اس کے سر کو مٹا دیا، اس کی گردن کو مٹا دیا، جسم پورے کو مٹا دیا، پورے کا پورا جسم اس کا وہ مٹی ریت سونا عرش ہے پگھل گئی، ساری ریت بن گئی۔ یہ تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی دیکھا ہے۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا آپ جلدی کریں ذرا تعبیر بتائیں مجھے، تعبیر بتائیں مجھے، تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کہ تیری جو حکومت ہے یہ ہے کفر کی، یہ ہے شرک کی، کافروں میں سب سے مضبوط حکومت تیری ہے، سب سے مضبوط حکومت تیری ہے۔ اس وقت فرمایا کہ تیری حکومت اس کا سر ہے، کیا ہے اس کے بت کا سر ہے، میں تو جائے گا تیرے بچے آئیں گے ان کی حکومت جو ہے وہ جناب پھر چاندی کی، پھر اور آئیں گے وہ نکارا ہوتے جائیں گے کمزور ہوتے جائیں گے، اس طرح کر کے حکومت گھٹتی گھٹتی پاؤں اس کے مٹی کے تم نے دیکھے ہیں، تمہاری حکومت اسی طرح ہو جائے گی جیسے مٹی ہوتی ہے۔ کہا کہ پھر وہ جو آسمان سے جو پتھر گرا نا اس نے سب کو ملیا میٹ کر دیا ہے، وہ کوئی اور شے نہیں ہے، وہ پتھر جو ہے نا وہ ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو تو نے دیکھا ہے بعد میں جس نے آ کر کے ساری تہذیبوں کو ختم کر دیا،
پوری دنیا کے کفریہ حکومتوں کو ختم کر دیا. ہر طرف جو ہے یہ جتنا بھی کفر تھا، جتنی بھی بت پرستی تھی، ساری کی ساری ختم ہو گئی. کہا کہ اس ساری تہذیبوں کو، ساری کفریہ حکومتوں کو ختم کرنے والی ہستی جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کی ذات ہے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہے. وہ جب آئیں گے پوری دنیا سے کفر ختم، گندی تہذیبیں ختم. اس وقت پوری دنیا میں کوئی اعلان ہوگا تو وہ صرف اور صرف ختم نبوت کا اعلان ہوگا. بس اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا جی؟ دیکھیں، کافر بادشاہ ہے، سجدے کرواتا ہے اپنے آپ کو. حضور کی ختم نبوت کا بیان کیا حضرت داؤد نے. حضرت داؤد علیہ السلام نے حضور کی ختم نبوت کا بیان کیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ وہاں سے اٹھا، آگے جا بیٹھا، کہنے لگا حضرت آپ یہاں کے حاکم ہیں، جتنے بنی اسرائیل کے لوگ قید تھے وہ سارے آزاد ہیں جی، آپ حاکم ہیں، جتنی بھی میری پولیس ہے، فوج ہے، سارے آپ کے زیر نگین ہیں. آپ جو حکم کریں گے وہی چلے گا، میں بھی حکم کروں گا، جب تک آپ کے حکم کی مہر نہیں ہوگی وہ بھی نافذ نہیں ہوگا. میں نے کہا یار بتائیں، ہو کافر حضور کی ختم نبوت کا بیان سنیں، حکومت ہی حوالے کر دے. میں نے کہا آج کل کا کیسا کافر ہے جو حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگائیں تو پرچہ کٹ جائے، حضور کی ختم نبوت کا نام لیں تو بندہ جیل چلا جائے ہیں. اور میں نے کہا تو بخت نصر سے بھی ذلیل نکلا ہیں، تجھے ذرا حیا نہ آئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر رات دن پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.